بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے ایک استاد محترم ہیں جامعہ سلفیہ اسلام آباد سے، ہم نے ان سے پڑھا تھا۔ اس وقت وہ کافی عرصے سے لندن میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ مسجد میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہاں کی جو کمیٹی ہوتی ہے دارالافتاء، اور اس میں وہ رکن ہے اپنے علاقے کے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جائے، کیونکہ وہ کافی سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ایک لمبا عرصہ ہو گیا ان کو، کہتے ہیں ہم مولانا ہیں لیکن ہم کھل کے بہت زیادہ میاں بیوی کو سمجھا نہیں سکتے۔ سننے والی بات ہے، ہم زیادہ سمجھا نہیں سکتے۔ اگر ہم ایک عورت کو بٹھاتے ہیں، ایک مرد کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کے انہیں لمبی حدیثیں آیتیں لمبے لیکچر دیتے ہیں، اگر گورنمنٹ کو پتہ چل جائے کہ یہ دو میاں بیوی کی طلاق ہو رہی تھی اور مولوی صاحب نے زبردستی رکوا دی ہے، کہتے ہیں ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وہاں پہ۔ وجہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو خاندانی سسٹم ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ جانوروں کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی دو جانور تھے، وہ آپس میں رہے، اور ایک ادھر اور ایک ادھر اور کوئی کدھر، اور اس طرح کے وہ اسی طرح خاندانی نظام وہاں پہ ختم ہے۔ ماں باپ بہن بھائی رشتہ داریاں آپس میں معاملات نبھانا نہیں، ایک اجنبی والی کیفیات وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، اور آپ پوری طرح بچوں پہ کنٹرول نہیں ہے وہاں پہ۔ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، ایسے کچھ لوگوں سے رابطہ ہے، کہتے نہیں ہم جب آئے تھے تو ہمیں پاکستان کی کچھ حوال لگی ہوئی تھی، لیکن اب ہماری جو آگے نسل پیدا ہوئی ہے وہ بالکل بعض اوقات ایسے بچے ہیں جیسے گورے، اور ان میں فرق نہیں نظر آتا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، گپ شپ پڑھنا، لباس پہناوا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دور سے دیکھ کے بندہ فرق نہیں پیدا کر سکتا یا بات چیت کرنے کے یہ مسلمان، اس میں سے یہ مسلمان ہے یا یہ مسلمان ہے یا دونوں ہی کافر ہیں، آپ فرق نہیں کر سکتے اس بات۔ ایک تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان حالات میں بہتری فرمائے، اور ہم صاحب اولاد یہاں بیٹھے ہیں، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اچھا، یہ بات میں کر کیوں رہا ہوں؟ میرے پاس اس مسجد میں خدمت انجام دیتا ہوں، ایک اور مسجد ہے، بعض اوقات دوست آتے ہیں، ایسے بزرگ میرے پاس آئے، کہتے ہیں میں گھر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بڑے افسوس والی بات ہے یہ، میرے گھر میرے والد یا والدہ ایسے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ مجھ سے بڑا بد نصیب بندے ہی کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہتے ہیں میں گھر چھوڑنا چاہتا ہوں، مول صاحب مجھے بتائیں شرعاً یہ مسئلہ درست ہے؟ میں نے کہا جی اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ بس انہوں نے کہا مجھے کوئی حادثہ ہوا ایسا کہ میں اپنے بچوں کے لیے زندگی اپنی لگا دی، مکان بنا کے دیا، ان کو سیٹل کیا، شادیاں کی، کام کاج میں لگایا، میں اب ریٹائر ہوئے قسم کا، اگرچہ میں اپنا خرچ خود اٹھاتا ہوں، اپنے معاملات بہتر چلاتا ہوں، لیکن میرا دل خفا ہو گیا کہ میں پیچھے بیمار ہو گیا، اور میری بیماری میں جو میرے بیوی اور بچوں نے میرے ساتھ جو معاملات کیے، میں سوچتا ہوں تو روتا ہوں اس کو بیٹھ کے کہ یہ بچے ہیں، یہ بیوی ہے، ان کے لیے میں سب کچھ کرتا رہا، تو میں تھک گیا ہوں جی، میں گھر چھوڑنا، جو مجھے شرعاً اجازت دے دے، کیا میں اپنا گھر چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ اسی طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، وہ بھی بیچاری اسی طرح پریشانیوں میں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، بچے شادی شدہ اور وہ پریشان ہے جی میں گھر چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسی طرح بتایا تھا کہ ایک رمضان مبارک میں، آج سے غالباً کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ میرے پاس آئے، اسی مسجد کی، یہ اسی مسجد کے بعد اب بتانے لگا ہوں، ایک بزرگ میرے پاس آئے، وہ بھی اسی طرح رو کے، بلکہ وہ تو گھر چھوڑ آئے تھے، گھر میں کسی کو بتا کے نہیں آئے، وہ چلتے پھرتے کہیں اس مسجد میں آئے، بیٹھے، اور مجھ سے صرف اس لیے بیٹھے کہ بیٹا مجھے کوئی جگہ بتاؤ، میں کسی جگہ اپنا وقت گزار سکوں، کوئی مسجد مدرسہ۔ میں نے کہا جی خیر ہو؟ کہتے ہیں میں صاحب اولاد ہوں، سارے معاملات ہیں، لیکن میں گھر چھوڑ کے آ گیا۔ وجہ بچوں کی بدتمیزی، لڑائی جھگڑے اور ایسے معاملات جو ہیں وہ میں اس کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تینوں کو جو میں نے بات سمجھائی وہ تو یہی تھی، میں نے کہا ایسا نہ کریں، آپ بزرگ ہیں گھر کے، آپ نے پالا پوسا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں، تمہارے بڑوں کے ساتھ برکتیں ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ کی وجہ سے وہاں پہ معاملات، آپ آ جائیں گے تو معاملات مزید بگڑ جائیں گے، آپ نہ اس طرح کریں۔ دوسری بات جو میں اپنے آپ کے لیے اور آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے ہی اس طرح، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے نا یہ سوائے دھوکے کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ جتنی مجھے میرے اپنے بچوں سے محبت ہے نا شاید ہمارے ماں باپ کو ہم سے نہیں تھی، میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ جوان ہوں نا، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے نا، اپنا کما کے کھاتا ہوں، کسی کو بات نہیں کرنے دیتا، میری تعریف ہوتی ہے جی دکان بڑی اچھی چلاتا ہے، کاروبار بڑا اچھا ہے، نوکری بڑی اچھی ہے، اور میں اپنے بچوں کے بارے میں بڑا ہی سینسٹیو ہوں، بڑا حساس ہوتا ہوں، بڑی مجھے محبت ہے ان سے، لیکن اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں آتا کہ شاید مجھ سے زیادہ وہ غربت والا دور تھا، سہولتیں نہیں تھیں، انہوں نے مجھے کیسے پالا ہوگا۔ اس وجہ سے نا میں بعض اوقات بدتمیزی کر جاتا ہوں، خرابی پیدا کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں، لیکن اس کے ساتھ دو باتیں، بس یہ درس کی آخری بات ہے، اس کے ساتھ دو باتیں۔ نمبر ایک کہ جو آپ کے والد اور والدہ ہیں ان کا کبھی دل نہ توڑیے گا، ان سے کبھی بددعا نہ دیجیے گا۔ اگر وہ اپنے دل میں آپ کے لیے نفرت رکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے نا، انہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بددعا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ اگر وہ دل سے آپ کے لیے خفا ہے نا تو کچھ مقدمات جو ہے نا ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے پڑتے، بس دل کی جو کیفیات ہے وہ اوپر پہنچ جاتی ہے بس، اور اللہ تعالیٰ پھر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو ان کو کبھی نہ ایسے معاملات کریں، ان کو کبھی ناراض نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا بچوں کو چھوڑ دیں، بیوی کو چھوڑ دیں، وہ اپنی جگہ اور یہ اپنی، انہوں نے پالا پوسا آپ کو، بڑا کیا ہے، اس خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، لیکن آنے کا سبب جو ہے یہ آپ کے ماں اور باپ بنے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ جو آپ کے بچے اور بیوی ہیں نا جی، ان سے اتنی پیار محبت رکھیے کہ کہیں وہ محبت آپ کی اللہ رب العالمین کی محبت پہ غالب نہ آ جائے۔ اگر وہ غالب آ گئی تو پھر بھی خرابی ہے، پھر آپ اسی طرح روئیں گے جیسے یہ 2-3 بزرگوں کی میں نے بات کی ہے۔ اصل میں ہمارا ٹی وی، ڈرامے، انٹرنیٹ، موبائل، معاشرہ ہمیں اسی یورپ کو میں نے شروع میں اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ کوئی ماں باپ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بہن بھائی نہیں، چھوڑو ان سب کو، بس اپنا کام کرو اور اپنے معاملات رکھو۔ تو اللہ نہ کرے کہ میرے ساتھ جب ایسا ہوگا نا، اگر میں نے اپنے رب کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے ہوں گے نا، جو مناسب نماز، روزہ، گناہوں سے دوری، اللہ کے راستے میں دینا، چھوٹی نیکیاں چھپا کے اپنے بیوی بچوں سے کیا کریں، ایک خفیہ اکاؤنٹ رکھیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کل جب یہ بیوی بچوں سے ایسے معاملات ہوئے پھر آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے کانوں سے سنا ہے لوگ آگے کہتے ہیں جی نہ دین تو نہ دنیا، اس رب کو بھی نہیں راضی کر سکے اور ویسے بھی اپنا کوئی نہیں بنا، نہ اپنی اولاد اور نہ کوئی دیگر معاملات۔ تو اس لیے ان کی محبتیں کہیں رب کی محبت پہ اللہ نہ کرے غالب نہ آ جائیں، تو ان کے رزق کے لیے اپنی نماز نہ چھوڑیے گا، ان کے رزق کے لیے کسی کا آرام نہ کھائیے گا پیسہ، ان کے رزق کے لیے کسی سے لڑیے گا مت، اور ان کی سہولتوں کے لیے اپنی آخرت نہ برباد کی، قبر میں اکیلے ہی جانا ہے آپ نے، اور ان کو عیاشی کرا کے آپ ساری زندگی مشقت میں رہیں اور اللہ کے لیے بیچ میں ٹائم نہ ہو، تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر یہ دکھاتے ہیں دنیا میں کہ میں نے سمجھایا نہیں تھا کہ یہ محبتیں جو قرآن میں لکھی ہے، یہ بات نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ لوگوں کے لیے تو محبت ہم نے ڈالی ہے نا، لوگوں کے لیے بیوی بچوں میں، مال و دولت میں، خزانوں میں، یہ تو مزین کی گئی ہے، لیکن سمجھدار بندہ وہ ہے جو ان سے اپنے حساب کتاب میں رہے۔ کام کاج چھوڑنا نہیں ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن رب کے ساتھ معاملات بھی برابر رکھنے ہیں۔ یہ میرے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔